السلام علیکم. ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حالات کے بارے میں، اور ہم نے بات ہماری ختم کی تھی یہاں پر کہ ہم اگر دیکھیں جو شہزادی کی ولادت کے وقت عورتوں نے آنے سے منع کیا تھا، دراصل کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عورتیں خود نہیں آ سکی تھیں اور اللہ نے انہیں روکا تھا، اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم نہیں جا رہے کیونکہ وہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی ولادت کو بالکل پاک اور طاہر رکھنا چاہتا ہے. تو ہم آگے اپنی گفتگو بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بی بی کی ولادت کے بعد کے کیا حالات رہے، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا یہیں سے پھر گفتگو شروع کریے کہ پھر کیا ہوا اور کس طرح پھر بات آگے بڑھی شہزادی کی ولادت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدى وعلہمنی التقوی. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بیما انت اہلہ ولا تفعل بیما انا اہلہ. تو بات کل والے اس میں یہ ہوئی تھی کہ پھر ان 4 بہشتی عورتوں کے ذریعے کا وجود ہوا آئے یہ لوگ بی بی کی ولادت کے موقع پر، اور اس طرح ان 4 بہشتی عورتوں کے ذریعے ولادت ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائیں. ایک بات بہت اچھی آپ نے کہی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا، تو مجھ کو ایک آیت یاد آ رہی اس موقع پر قرآن مجید کی کہ ارشاد ہوتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی جو ہے وہ تدبیروں میں ہے، جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو وہی جو آپ نے فرمایا بے شک یہی ہے کہ اللہ کی شاید تدبیر رہی ہو کہ مرکز آیہ تطہیر کی ولادت ہے تو نجس ہاتھ لگ ہی کیسے سکتا تھا. تو یہ ایک بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جزاک اللہ. اب اس کے بعد کل جو یہاں ہوئی تھی کہ فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اس طرح پاک و پاکیزہ اس کائنات میں تشریف لائیں، بی بی کی ولادت ہوئی. یہاں اب اور یہ سارے جو ہے وہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ امام سلام اللہ علیہ کے ہیں، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں چھٹے امام کے. فلما سقطت الی الارض، اب آگے امام نے فرمایا کہ جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور چمکا، حتی دخل بیوتات مکہ، اور یہ نور مکے کے ہر گھر میں پہنچا. صرف مکہ نہیں، ولم یبق فی شرق الارض ولا غربہا، نہ مشرق نہ مغرب، زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں، الا اشرق فیہ ذالک النور، مگر یہ کہ ہر علاقے میں یہ نور چمکا. اور کسی کتاب کا تو حوالہ میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک اکیلی فاطمہ کے ذریعے سے آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، ہر جگہ آپ کو اولاد فاطمہ نظر آئیں گی. وہ شیعہ ہو سنی ہو، جو اس سے بحث نہیں، اولاد فاطمہ آپ کو مل جائیں گے، ہر ملک میں آپ کو ایک ہی صحیح مل جائے گا. تو کوئی زمین جگہ بچی نہیں کہ جہاں نور نہ چمکا. اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَدَّخَلَ عَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اب اس کے بعد 10 عدد حوریں آئیں، كُلٌّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ مَعَهَا طَسْطٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ. تو یہ کیوں آئیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ تشت اور لوٹا جنت کا، وَفِي الْإِبْرِيقِ ماء من الکوثر، اور لوٹے میں آب کوثر. کاہے کے لیے فتناولتها المرأة التي كانت بین یدیہا، تو اب جو لیڈی آگے بیٹھی تھی انہوں نے بی بی کو آغوش میں لے لیا. کل تھا نا کہ ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف، تو جو سامنے تھی انہوں نے آغوش میں لے لیا. فغسلتها بماء الکوثر، اور بی بی کو آب کوثر سے بولیے غسل دیا گیا. وَأَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْنِ، اور پھر اس نے 2 سفید کپڑے نکالے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ،
مشک سے زیادہ خوشبودار. من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. یہ دو کپڑوں کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں فلفتھا بواحد، ایک کو بی بی کے جسم مبارک پر لپیٹ دیا گیا، وقنعتھا بالثانیہ، اور دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا. یہاں رک کے ایک جملہ ہم کہیں گے اپنی ان بیٹیوں سے اور بہنوں سے اور ماؤں سے کہ آج ولادت ہے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی، اور ان کے لیے بہشت سے کپڑا آیا. پہلے دن جب ولادت ہوئی ہے دو کپڑا آیا، ایک جسم پر لپیٹ دیا گیا، وہ قنعتھا بالثانیہ، دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا. تو فاطمہ کے پیدا ہوتے ہی سلام اللہ علیہا بی بی کے لیے بہشت سے مقنع آیا. تو اب اگر ہم اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے پیرو ہیں، تو خدا را آج بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے، طے کر لیجئے کہ آج کے بعد سے وہ پردہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جس کی ولادت کی تاریخ ہے اور جس کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بی بی کہتی ہیں اور ان کو اپنے کو ان کی کنیز کہتی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کے لیے بہشت سے مقنع آیا. خوب، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم استنطقتھا، پھر اس خاتون نے کہا جناب فاطمہ سے کچھ بولیے. اب سوال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی کیسے بولے گا آدمی؟ یہ کام مکے میں ہو چکا ہے 13 رجب کو آیا تھا نا، 15 رجب کو، کہ جب جناب پیغمبر اکرم کے آغوش میں آئے جی تو بولنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ نہیں ہوتا. جی تو کل وہ کیا ہوگا کہ علی تو صاحب اس منزل پر ہے علم کے، بچپن میں بولا تھا، اور فاطمہ، اس لیے شاید ان عورتوں نے کہا فاستنطقتھا، کچھ بولیے. فنطقت فاطمہ علیہ السلام بالشہادتین، جناب فاطمہ بول پڑی شہادتین سے. وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تو ٹھیک ہے، سب لوگ ہم لوگ کلمہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دوسرا کلمہ جس طرح بی بی نے پڑھا ہے نا، دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. فرماتی ہیں وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنبِيَاء. ہر آدمی کیا کہے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن بی بی نے کیا فرمایا؟ ان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، میرے بابا رسول ہیں اللہ کے اور سارے انبیاء کے سردار ہیں. وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے. ایک چیز یہاں یاد دلا دیں کہ قرآن میں جو ہے وہ حکم ہوا کہ خبردار ہمارے نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ہمارے نبی کو مت پکارا کرو. تو اس دن سے بینڈ لگ گیا کہ اب کوئی نبی کا نام نہیں لے گا، کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ. یہ ہو گیا. ایک دن پیغمبر گھر آئے جناب فاطمہ کے، تو بی بی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے فرمایا کیا؟ کہا السلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا بیٹی وہ حکم امت کے لیے ہے، تم مجھ کو بابا کہہ کے پکارا کرو. بابا میں پڑا تو اس طرح کوئی نہیں پکار سکتا. وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ و سید الانبیاء، میرے بابا اللہ کے رسول اور سارے نبیوں کے سردار ہیں. وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار. ثم سلمت علیہن، پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا، لیکن سلام یوں نہیں. وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِاسْمِهَا، سب کا نام لے لے کے سلام کیا. سب کا نام لے لے کے، مطلب مریم یا آسیہ تو ابھی تو پیدا ہوئی ہیں نا، ابھی پیدا، لیکن سب کو پہچانتی ہیں. تو ایک جملہ دل چاہتا بغیر کہے نہیں رہا جاتا کہ وہ بی بی جو پیدا ہوتے ہی، دیکھیے جناب مریم تو سب سے وہ ہے نزدیک کی، 500 سال سے کچھ بیش، لیکن جناب سارہ وغیرہ ہزاروں سال پہلے، اور کہاں ہے نا، جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلی گئیں، آسیہ، سارہ، جناب موسیٰ کی بہن، ان کو بائی نیم سلام کیا. تو جو پیدا ہوتے ہی پہچان لے اس طرح سے، تو کیا وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کل کو میدان قیامت میں اپنے چاہنے والوں کو نہیں پہچان لیں گی؟ اسی لیے ہے نا کہ فاطمہ کی شفاعت ایسی ہوگی
بقول پانچویں امام کے کوئی بچے گا نہیں سوائے منافق اور شاک کے. جی آگا ایک ہلکا سا آپ اگر ان کی بچپن کی طرف اشارہ کر دیں کہ ان کا بچپن کس طرح کا رہا اور ان کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو محبت اور جو لگاؤ جی رسول اللہ کو جناب فاطمہ سے تھا اور جو لگاؤ جناب فاطمہ کو رسول اللہ سے تھا، وہ دنیا کا نہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے. روایات میں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ جب کبھی باہر جاتے تھے تو جناب فاطمہ سے سب سے آخر میں ملتے تھے، پلٹتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے. یہ تو رسول اللہ کا ہوا. جناب فاطمہ کتنا چاہتی تھی. دیکھیے کل عمر ہی جناب فاطمہ کتنی ہے؟ 18 سال پلس، 18 پلس کچھ ہے. کل عمر ہی جناب فاطمہ کی کتنی ہے؟ 18 سال کی ہے نا. اور اس میں جو ہے بچپنا کہاں گزرا؟ مکے میں. کیسے محبت کی اپنے باپ سے، کیسے چاہا اپنے باپ کو. ورنہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ کون سی ترکیب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی عورت اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کوئی مطلب اس کا نہیں نکلتا کہ اتنا باپ سے محبت کی، اتنا چاہا کہ پیغمبر تو محبتوں کے ترسے ہوئے تھے. پیدائش کے پہلے جو ہے وہ باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے ہی سے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، 9 سال یا 10 سال کے تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا ہے نا. تو ساری محبتوں کے تو جو ہے ترسے ہوئے تھے، خاص کر کے ماں. لیکن جب فاطمہ نے محبت کرنا شروع کی تو ہو سکتا ہے پیغمبر نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا ہو اور یہ دیکھا ہو کہ یہ محبت تو کوئی نہیں دے سکتا. اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہی مجھ سے اتنی محبت دے سکتی تھی. تو اب جو بیٹی کے اندر ماں کی ممتا محسوس کی، تب شاید پیغمبر نے تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. آگا آپ نے شروعات میں جو تھوڑا سا عربک میں کچھ خطبہ پڑھا یا کوئی آیتیں پڑھی، اس میں آپ نے کہا فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. آپ تھوڑی سی اس کی تشریح کیجئے کہ اس کے کیا معنی ہیں. بی بی فاطمہ سے اللہ کیوں پہچانوا رہا ہے؟ کیا عظمت ہے شہزادی؟ دیکھیے یہ تو یہ خالی یہ دعا نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے تو حدیث قصہ بھی مرکز جناب فاطمہ ہی کو قرار دیا گیا. جب فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، چادر کے نیچے کون ہے، تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ اور ان کی بیٹی داماد، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو یہ تو تقریباً ہے. یہاں بھی جو میں نے پڑھا نا، ایک بہت بزرگ عالم تھے، مراجع کی فہرست میں تھے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی النجفی رضوان اللہ علیہ. تو ان کے وصیت نامے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی دعا کرنا ہے بیٹا تو جناب فاطمہ کو وسیلہ قرار دو. تو جو ہے وہ اس کا مطلب یہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ، پالنے والے میں تجھ سے طلب کرتا ہوں فاطمہ کے حق کے وسیلے سے، و ابیہا و بعلہا و بنیہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے، و سر المستودع، اور وہ راز جو تو نے فاطمہ کے اندر چھپا رکھا ہے. ان تصلی علی محمد و آل محمد. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما. اصل یہاں ہے وَأَن تَفْعَلْ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پالنے والے ہمارے ساتھ تو وہ کرنا جس کا تو اہل ہے. وَلَا تَفْعَلْ بِمَا أَنَا أَهْلُهُ، ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم اپنے اہل ہیں یا گناہوں کی وجہ سے مستحق ہیں. تو یہ دعا جو ہے وہ بڑی لاجواب ہے اور اس کو عموماً آدمی کو خاص کر کے قنوت میں اگر پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا. اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بیما انت اہلہ ولا تفعل بیما انا اہلہ. تو جناب ایک چیز اور میں عرض کر دوں جب آپ نے جو یہ کی ہے کہ آج جو ہے وہ ولادت کی تاریخ ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے. ایک چیز ہمارے لوگ یاد کر لیں کہ جتنا زیادہ ہم
حضرت صدیقہ سے عقیدت ہماری بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ اماموں کی توجہ ہماری طرف بڑھتی جائے گی. اچھا. اس لیے کہ سب ان کو چاہتے ہیں نا. جی. امام زمانہ نے علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہے اور فاطمہ ہماری ماں ہمارے اوپر حجت ہے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ چنانچہ اسی بہار سے, وقت آپ کا زیادہ نہ لگے زبانی خلاصہ سنا دیتا ہوں. اسی بہار میں ایک داستان ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کو کتنا لگاؤ ہے ان لوگوں سے جن کا لگاؤ جناب فاطمہ سے ہے. اصحاب ہیں, امام ہیں, کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کچھ کھجوریں ہیں غالباً. تب تک ایک صحابی اندر آئے اور انہوں نے جیسے ہی آئے سلام کیا, امام نے کہا جاؤ جاؤ, بس موقع سے آ گئے, بسم اللہ. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. امام نے کہا کھا لو. کہ مولا ایسا منظر دیکھ کے طبیعت میری اچاٹ ہو گئی کھانے سے. حضرت نے کہا میں کہہ رہا ہوں کھا لو, تمہارا قصہ بھی سن لیں گے. اب امام کا حکم تھا تو نافرمانی بھی نہیں ہو سکتی تھی, تو ایک کھجور اس نے اٹھا کے کھا لی. حضرت نے کہا اور لو. اس نے کہا نہیں مولا, میں نے ایسا منظر, آپ کا حکم تھا میں نے کھا لیا, ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں نا کہ میرا دل کھانے میں آمادہ ہی نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے کہا کیا دیکھ لیا تم نے؟ تو کہتا مولا میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ کو, بڑھیا کو بڑی بے رحمی کے ساتھ یہ پولیس والے سپاہی کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ بھیا یہ بوڑھی عورت نے کیا کیا کہ اس طرح اس کو اریسٹ کر کے لے جا رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کچھ نہیں, وہ بیچاری جا رہی تھی, گر پڑی, گری تو اس کے اپنے پہلو میں چوٹ آ گئی. اپنے چوٹ آئی تو اس کو جناب فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا. اس کے منہ سے نکل گیا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ, اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. تو دیکھ سے زیادہ چمچے ہر زمانے میں گرم رہتے ہیں. وہ ایک سپاہی نے پکڑ لیا اپنے کچھ جو ہے وہ ترقی ورقی کے چکر میں, اس طرح لے کے جا, لیکن اس بے رحمی کے ساتھ لے جا رہا تھا کہ میرا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا. اب یہاں پر جو روایت کہتی ہے اسی بہار الانوار کے اندر ہے کہ امام نے کھانا چھوڑ دیا, کہ چلو چلتے ہیں, اور میں بھی نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک اس مومنہ کو آزاد نہیں کروا لیتا. امام اصحاب کے ساتھ آ گئے مسجد میں, پیشانی رکھ دی سجدے میں, دعا کرنے لگے. ایک انسان چلا گیا ادھر جہاں اس کو اریسٹ کر کے لے جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس بڑھیا کو حاکم کے سامنے لایا گیا, اس نے کیا بات ہے بھائی ان کو کیوں لایا پکڑ کے؟ کہا صاحب انہوں نے یہ جملہ کہا, اللہ کی لعنت جنہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا. کہا تو یہ کون سی غلط بات کہی اس نے, تو یہ کیسا دماغ پلٹا. آپ سوچئے کہ جس کے لیے امام سجدے میں ہو تو دعا قبول تو ہونا ہی ہے. کہ کیا غلط کہ بھائی رسول اللہ کی بیٹی ہیں نا, وہ ان کے اوپر ظلم ہونا چاہیے, نہیں ہونا. تو کیا غلط کہا اس بوڑھے آدمی نے کہ جس نے بھی ستایا ہو, کسی کا نام تو نہیں لیا, جس نے بھی ستایا ہو اللہ اس پر لعنت کرے, چھوڑو جاؤ اماں جاؤ. اچھا اب چونکہ حاکم کو یہ سمجھ میں آیا کہ بلا وجہ گرفتار کی گئی ہے تو ڈیمیج کنٹرول کے لیے ہے نا, جس کو ہمارے زبان کے اعادہ حیثیت کے لیے اس نے کہا 200 درہم دے دو کمپنسیشن. اس عورت نے انکار کر دیا. یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا وہ دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا اماں کچھ پتا ہے آپ کو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے تم یہاں آئی ہو امام مسجد میں ہے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. کہ چلو. تو اب وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی مسجد میں. امام صادق سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوئی. اس جو صحابی دوسرا تھا اس نے پورا قصہ سنایا. اصل نقطہ یہاں ہے, کہتا مولا اس کو 200 دیے گئے بٹ اس نے ریفیوز کر دیا. امام نے پوچھا کیوں ریفیوز کر دیا تو نے؟ کہا مولا فاقہ برداشت ہے, بی بی کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے. اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی. پھر امام نے اپنے پاس سے اس کو کچھ رقم بھیجوائی اور فرمایا جس وقت اس نے اس رقم کا انکار کیا اس کو سخت ضرورت تھی ان پیسوں کی. کہ دنیا میں ایسے عاشق ہیں. ہم لوگ کیا ہیں, قبا پہن لیا, ممبر سے واہ واہ کروانے لگے. اصل عاشق یہ لوگ ہیں, اصل محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں. یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مرتے دم تک در اہل بیت سے وابستہ رکھ. خدا آخرت میں ہم سب کو
بی بی کی شفاعت نصیب فرما. انشاءاللہ آمین. آگے چلتے ہوئے ہمارا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، تو ایک ہلکا سا اشارہ کر دیجئے کہ وہ کس طرح کی زوجہ تھیں اپنے شوہر کے لیے. آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح کی بیٹی تھیں، تو اب آپ تھوڑا اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے نا جی تو مولائے کائنات اور جناب فاطمہ یہ بہترین جو ہے وہ نمونہ عمل ہے. نہیں، نمونہ عمل ہے. وہ تو آپس میں تو ظاہر بات اس سے بہتر تو جوڑا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی شادی کروائی. یہاں جو پیغمبر کے پاس جبریل آئے، جانتے ہیں آپ، جبریل نے کہا کہ صاحب وہاں ہو چکا ہے سب، اب اللہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں دہرا دیجئے آپ. تو وہ تو جوڑا تو ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے بھی کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا. نہیں، آئیڈیل کے حیثیت سے اگر دیکھا جائے، نمونے کے حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک شوہر کے لیے نمونہ امیر المومنین کی ذات ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. باوجود اس کے کہ پیغمبر نے خود آ کر کے اسی بہار میں ہے کام تقسیم کیا، کام بانٹا. علی باہر کا کام کریں گے اور فاطمہ اندر کا کام کریں گے. اس کے باوجود روایت میں ہے کہ مولائے کائنات باقاعدہ گھر میں جناب فاطمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ادھر تو یہ ہو گیا. ادھر جناب فاطمہ کا عالم یہ ہے، بہت بڑی ماں کی بیٹی ہے نا، آج کے حساب سے کہا جائے ارب پتی ماں کی بیٹی ہیں. ایک راوی کہتا ہے کہ ایک دن کوئی آیت نازل ہوئی پیغمبر پر عذاب کی، وہ گریہ کرنے لگے. اب کسی میں ہمت نہیں کہ رسول اللہ سے پوچھ لے کہ کیا وجہ ہے، کیوں گریہ کر رہا ہے. تو سلمان یا ابو ذر ان دونوں میں سے کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کبھی بھی رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں تو آپ ذرا چل کے پوچھ لیجئے. بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا کا یہی حال ہوتا ہے جب ان پر عذاب کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بی بی نکلی تو میں نے دیکھا جو چادر تھی بی بی کے جسم مبارک پر، اس میں 11 جگہوں پر کھجور کے پتوں کے پیوند تھے. اس طرح سے امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہمارے یہاں آیا ہے کہ جب ہمارے پاس صرف ایک جانور کی کھال تھی، دن میں اسی پہ رکھ کے جو ہے جانور کو چارہ دیتے تھے اور رات کو وہی صاف سوف کر کے وہی ہمارا بستر بن جاتا تھا. اس طرح زندگی گزارنے کے باوجود جناب فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین نے کہا بھی آخری وقت کہ اگر آپ کو کوئی خواہش ہو، کھانے کا کچھ دل چاہتا ہو تو کہیے. فرمایا نہیں کہوں گی. کیوں؟ میرے بابا نے منع کیا. پھر جب مولا نے بہت اصرار کیا تو انار والی بات کہی، لیکن اصل نقطہ یہاں ہے کہ میں نہیں کہوں گی. کیوں؟ میرے بابا نے منع کیا. کیا کہا ہے؟ کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی فقرہ نکل جائے اور علی نہ کر سکے. یہ معمولی جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل حضرت صدیقہ طاہرہ کا. آپ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ فاطمہ سے بڑھ کے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی زوجہ ہے، نہ کوئی ماں ہے. جی بہت بہت شکریہ آقا، بہت خوبصورت. ناظرین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اور زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی کچھ معرفت حاصل کر سکیں. ظاہر ہے ہم سب عورتیں اس منزل پر نہیں پہنچ سکتی، لیکن ان کے جو ٹریٹس ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں تو اپنے اندر پیدا کر ہی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ بی بی کی ولادت کے موقع پر ہم اپنے اندر ایک چینج لائیں اور وہ شہزادی کو گفٹ کر دیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.